إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره خراب ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اے پیغمبر جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی حامی اور ناصر اور مددگار نہیں پائے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع لعنت ہے۔ لعنت ایک بد دعا ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا ہے، محروم ہونے کے ہیں۔ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے گویا اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ کسی پر لعنت کرنا یا کسی کے لیے رحمت سے محروم ہونے کی بد دعا کرنا اتنا سنگین معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان، کسی جانور اور بے جان چیز پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں دیکھیں، لعنت کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سے ذرا کوئی غلطی ہوئی فوراً اس پر لعنت کی بچھاڑ کر دی۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پر کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور اگر مستحق نہیں ہوتا تو کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو جھڑکا اور اس پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سامان اتار لو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر لعنت پڑ چکی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ ہی سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی گواہی دے سکیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی گویا اسے قتل کر دیا۔ اس لیے بھائیو، یہ لعنت کہنا، لعنت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ لعنت کرنا بعض اوقات جہنم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے لا علمی کی بنا پر کسی پر لعنت بھیجی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ بعد میں اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، لعنت سے مراد ناراض ہو کر کسی کو دھتکارنا، دور کرنا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے۔ اور جس شخص پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ ان اعمال کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ ہم سب کو لعنت سے محفوظ فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو لعنت کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر طرح اپنی رحمتوں کے دامن میں سمیٹ لے۔ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے ابلیس پر لعنت کی، شیطان پر لعنت کی، کیونکہ اس نے سرکشی کی۔ حکم یہ تھا آدم کو سجدہ کرو، تکبر کیا، سرکشی کی۔ فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ فرمایا یہ لوگ شیطان مردود کو پوجتے نہیں، ان شیطان مردود کو پوجتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا قیامت کے دن پر تجھ پر لعنت ہے۔ تو کس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، مالک کے حکم کے آگے تکبر کیا۔ آج ہم دیکھیں کتنے اللہ کے حکم ہیں جن کو ہم پامال کر رہے ہیں، جن پر عمل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے، ہم اپنی خواہشات نفس، برادری، قبیلے، رشتہ داروں کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے جس پر لعنت کی ہم اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رحمان کے حکموں کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی اللہ نے منع کیا، واضح طور پر لوگ ٹھکراتے ہیں۔ تو کیا ہم ابلیس کے ساتھی ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
اسی طرح جن قوموں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ان پر اللہ نے لعنت کی۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن کس لیے کہ انہوں نے میری آیات کا انکار کیا، میرے رسولوں کی نافرمانی کی اور اپنے سرکش اور ظالم سرداروں کے پیچھے چلے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے حکموں کو، قرآنی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اسی طرح فرعون اور اس کے ساتھیوں پر بھی لعنت کی۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ افسوس آج ہم آخرت سے غافل ہیں، روز دفن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس نے مرنا تھا، میرا ابھی بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس لیے سوچ انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے حکموں پر چلے، مالک کی نافرمانی نہ کرے، اپنے لیڈروں اور سرداروں کے پیچھے چل کر جس طرح فرعون پر لعنت ہوئی کہیں ہم پر بھی نہ اس طرح ہو جائے۔ اسی طرح شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اللہ ذوالجلال نے 18 انبیاء کے نام لیے سورۃ الانعام میں، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے ہم ان کے بھی اعمال ضائع برباد کر دیتے، کیونکہ شرک جہاں ہو وہاں اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی۔ فرمایا والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ شرک کرنے والے مرد، شرک کرنے والی عورتوں کو اللہ عذاب دے گا جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اور ان پر برائی کا پھیرا ہے۔ فرمایا اللہ ان سے ناراض ہے، وَلَعَنَهُمْ، اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ ذوالجلال شرک کرنے والے مرد اور عورت پر کتنا ناراض ہے، ان پر اللہ کا غضب اور غصہ بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ یہ سزا صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے یا ان لوگوں کی جو بتوں کو سامنے رکھ کر پوجتے ہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی مخلوق کو بھی شامل کرتا ہے، خواہ وہ مخلوق میں نبی ہو یا ولی ہو، بزرگ ہو، امام ہو، پیر ہو، یہ بھی سمجھے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی اختیار ہیں اور ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ بھی بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ بھی میری مدد کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے شمار شرک کے اڈے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا، درباروں، مزاروں، قبروں پر جا کر سجدہ کرنا، قبر میں مدفون اللہ کے بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا، قبروں پر جا کر چادر چڑھانا، مصیبت کے وقت اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن نماز کے بعد کبھی یہ کہنا یا علی مشکل کشا یا فلاں مشکل کشا، اللہ کے صفات میں، اس کے اختیارات میں اللہ کے بندوں کو شامل کرنا، میرے بھائیوں یہ شرک ہے، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو بندہ موحد مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح کافروں پر اللہ نے لعنت کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا، حالت کفر میں مر گئے، ان پر اللہ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لہذا ہمیں ایسے ملعونین سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر،
اس کو اپنانا نہیں چاہیے، مگر افسوس آج ہم مغرب کی نکالی میں اندھے ہو چکے ہیں۔ جو مغرب میں آئے اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آئیں، ہم کافروں کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں، ان کی تہذیب کے ساتھ، ان کے کلچر کے ساتھ، لیکن اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ اسی طرح منافقوں پر بھی اللہ نے لعنت کی۔ منافق وہ تھے جو ظاہری کلمہ پڑھتے لیکن دل میں اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، ہر موڑ پر کافروں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ساتھ دھوکہ کرنا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے کافروں پر، یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی کلچر، ان کی تہذیب کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی نقالی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا آج ہمارے ہاں قبروں پر سجدے نہیں ہو رہے؟ آج ہمارے ہاں وہ کام نہیں ہو رہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو دین کو چھوڑ جائے، اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے رسوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذن ابن آدم یسب الدہر وعن الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ زمانہ برا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا۔ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے ماحول کو کہو، اپنی عادات کو کہو یہ ہمارے اندر بری عادات آ گئی، لیکن فرمایا زمانہ، اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا فرمایا میں ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہے، جس طرح چاہتا ہوں دن رات کو پھیر دیتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے زمانہ برا ہے، زمانہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توہین کی جائے، آپ کی تنقیص کی جائے، آپ کی جو شان اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے اس سے بڑھایا جائے، آپ کو خدائی اختیارات دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد نہ رکھا جائے۔ فرمایا لوگو میری شان میں غلو نہ کرنا، حد سے نہ بڑھ جانا، لیکن آج ہم کتنا غلو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، کہ ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں جو اللہ ذوالجلال کے اختیار ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام پر اگر کوئی سوال کرے تو نہ دینے والے پر بھی لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ وملعون من سئل بوجہ اللہ ثم منع وما لم يسأل حجرا۔ فرمایا اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر سوال کرنے والے پر لعنت، اللہ کی ذات پر کا واسطہ دے کر اللہ کے نام پر مجھے دو، حالانکہ وہ مجبور نہیں ہوتا، وہ ضرورت مند نہیں ہوتا، اس کی عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے مانگنے کو، بکاری پن کو عادت بنایا ہوا ہے، پیشہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ اور وہ شخص جس پر اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور مانگنے والا مجبور ہو، اور وہ بھی صاحب حیثیت ہو اور وہ دیتا نہیں ہے، صاحب حیثیت ہو کر مجبور بندے کو دیتا نہیں ہے،
تو فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، جب تک سوال کرنے والا نامناسب چیز کا سوال نہ کرے، ایسی چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا لیکن یہ سوال کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مانگنے کو، سوال کو فرمایا عادت بنا لے اور مانگنا شروع کر دے، فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے مجبوری کے تحت انسان کسی سے مانگ سکتا ہے، لیکن ویسے سوال کرنا یہ آپ منع کیا گیا۔ اسی طرح مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ ہے ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو چکا ہے۔ کہاں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، مسنون دعائیں ہوتی تھیں، اس کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بجائے لوگ میوزک، گانا، گندی فلمیں اور اس طرح کی قوالیاں دیکھتے ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی، ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ، فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنت شدہ ہے۔ فرمایا خوشی کے وقت گانا، آج ہمارے ہاں شادیوں پر گانا بجانا نہیں ہے، ڈیک لگائے نہیں جاتے، کیا کیا فضولیات، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں وہ جی خوشی کا دن ہے، روز روز خوشی نہیں آنی۔ میرے بھائی، جو خوشی اللہ ذوالجلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو، وہ خوشی نہیں ہے، وہ اللہ گناہ ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایک خوشی کے وقت گانا بجانا اور مصیبت کے وقت چیخنا چلانا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حق چھپانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ مومن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ما اعظم شانک، تیری شان کتنی بلند ہے، لیکن یاد رکھنا ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ آج مسلمان کا خون بالکل ارزاں ہو چکا ہے، سستا ہو چکا ہے، ذرا سی بات ہوئی، بچوں کی لڑائی ہوئی، آپس میں تو میں ہوئی، فوراً پستول نکال کر یا کوئی آلہ نکال کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جی اس کا دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ، اور جو بندہ کسی کو نہ حق قتل کرے اس کی سزا کتنی ہے؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی 5 سزائیں ہیں۔ فرمایا جہنم میں رہے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب اختیار کیا گیا ہے۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقتول کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا کیسے معاف کرے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، مقتول اس کا خون بہ رہا ہوگا، اس کی گردن سے اس کو پکڑ کر اللہ ذوالجلال کے دربار میں آئے گا اور کہے گا یا اللہ سال لما قتلتنی، اسے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور فرما رہے ہیں لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگو تمہارے خون، تمہاری مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن، عرفہ کا دن، یہ مکہ مکرمہ اس کی حرمت ہے، اسی طرح تمہاری آپس میں بھی حرمت ہے۔
اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا کسی نبی، ولی، پیر، بزرگ، جن کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس نے اس کو نہیں مانا، فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اس پر بھی میری لعنت جو میرے طریقے کو چھوڑنے والا ہے۔ آج لوگوں میں بے شمار بدعات ہیں، میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر بہت ساری بدعات رائج کی ہوئی ہیں۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے، کسی کام کو بھی سنت کہنے سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کی سند کیسی ہے، آیا یہ صحیح طور پر ثابت ہے یا لوگوں نے اپنے طور پر بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، دل میں کینہ رکھنا، ان کو برا بلا کہنا، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے جہان والوں کی لعنت۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، جیسے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور دیگر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ اور دیگر تمام صحابہ کرام، وہ ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں دل میں عیب اگر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں سمیٹ لے اور لعنت والے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، والدین ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن آج کل کیا حال ہے؟ نوجوان جوان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند زیادہ ہوں، یہ بوڑھے ہیں، ان کو کیا پتا دنیا کا۔ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والدین کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اور بعض بدبخت والدین کو گالی بھی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اس پر اللہ کی لعنت جو والدین پر لعنت کرے۔ فرمایا لعن اللہ من سب والدی، جو والدین کو گالی دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ صحابی آپ نے فرمایا جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے کوئی بندہ اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرح نسبت کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت، اور سارے ہی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الراشی
والراشی والمرتشی، رشوت لینے والے رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، فرمایا کشید کرنے والے، کشید کروانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے اٹھائی جائے، پلانے والے، بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والے، اور جن کے لیے خریدی جائے ان سب پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا عمل کرے، مرد مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے، فرمایا ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت جو زمین کی حدوں کو تبدیل کر دے۔ کسی کی زمین ہے، پتہ ہے اس کی ہے، چلو تھوڑی سی اپنے اندر بھی ڈال لیتے ہیں۔ مکانوں میں زمیندار عموماً ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنی حدود سے دوسرے کی حدود شامل کر لیتے ہیں، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ ذوالجلال نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں جیسی چال ڈھال بنا لیں، عورتوں جیسی مشابہت کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ الرجل من النساء، مرد بننے والی عورتوں پر بھی لعنت کی۔ آج ہماری حالت یہ ہے، مردوں نے بھی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، مردوں نے بھی عورتوں جیسے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، مرد عورتوں کی نکالی کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی نکالی کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اللہ ذوالجلال کے نبی نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، بچیوں کو لڑکوں والا لباس پہنایا جاتا ہے، حالانکہ لڑکیوں کو لڑکیوں والا لباس پہنانا چاہیے، لڑکوں کو لڑکوں والا لباس پہنانا چاہیے۔ مگر کیا کیا جائے، مغرب کی نکالی میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہجڑوں پر لعنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والی اور جسم پر بیل بوٹے بنانے والی، چہرے کی زینت سے بال اکھیڑنے والی اور دانتوں میں کو رگڑا کر بری کرنے والی، فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت، اللہ ذوالجلال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول سیکون فی آخر امتی نساء قاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسمنۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات، فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن لباس کے اندر بھی ننگی ہوں گی، ایسے باریک لباس ہوں گے، ان کے جسم نظر آئیں گے، اور فرمایا العنوہن، ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ ملعون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچیوں کو، عورتوں کو ایسے لباس نہیں پہننے چاہیے جس میں ان کا جسم نظر آئے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، جو خامند اپنی بیوی کو اس کی پخانے والی جگہ پر وطی کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ ذوالجلال۔ اسی طرح حلالہ کرنے والے جس کے لیے کیا جا رہا ہو ان پر اللہ کی لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی صلی اللہ آخری بات آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما، خبردار، فرمایا دنیا کی ہر چیز ملعون ہے
سوائے اس چیز کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے علاوہ اور اس کے سوا جس کو اللہ دوست رکھے، عالم اور دین سیکھنے والا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کیا جائے، اگر دنیا میں اللہ کی رضامندی کے کام کیے جائیں تو وہ دنیا نعمت ہے، وہ ملعون نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں تو فرمایا وہ دنیا ملعون ہے۔ سوائے اللہ کے ذکر، عالم اور دین کا علم جاننے والے، دین کو سیکھنے والے، اللہ ذوالجلال ہماری بھی قسمت میں کرے ہم دین کو جاننے والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم کا مطالعہ کرنے والے بنائے، دنیا اور آخرت ہی بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز عبدالحفیظ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری خالہ جان بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور مظلوم مجبور ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقیموا الصلاۃ۔